السلام علیکم ناظرین، گردوپیش چینل پر آج کے ویلاگ کے ساتھ میں رضی رضی اور آج ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں اگرچہ نہیں آئیں لیکن سردیوں کا موسم آ گیا، اور جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو پھر خشک میوہ جات کی بھی بات ہوتی ہے۔ خشک میوہ جات میں ایک میوہ چلغوزہ ہے۔ چلغوزہ بہت مہنگا پھل میوہ ہے، اور یہ اب کرونا کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ہمیں خشک میوہ جات بہت سارے دکھائی دے رہے ہیں۔ ریڑھیوں پر اخروٹ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اسی طرح چلغوزے بھی ریڑھیوں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال کیا ہے، اور پاکستان چلغوزے کے حوالے سے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ پاکستان کے بارے میں یہ اعداد و شمار بہت دلچسپ ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں چلغوزے کا سب سے بڑا جنگل ہے دنیا کا، جو وہ پاکستان میں ہے، اور یہ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں ہے، اور یہ سلسلہ ہمیں پنجاب، بلوچستان اور KPK تک پھیلا ہوا ہے۔ کوہ سلیمان کا سلسلہ، وہاں چلغوزے کا ایک بہت بڑا جنگل ہے، اور جس کے بارے میں اقوام متحدہ کا جو ایک ادارہ ہے خوراک و زراعت کا، اس کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 26,000 ایکڑ پر محیط ہے یہ چلغوزے کا جنگل، اور اس میں سالانہ 6,40,000 کلو گرام چلغوزہ جو ہے اس کی پیداوار ہے پاکستان میں۔ اور پاکستانی چلغوزہ جو ہے اس کی دنیا بھر میں اس کی مانگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا چلغوزہ جو ہے وہ دنیا کے بہترین چلغوزوں میں سے ایک ہے۔ اس کا دانہ بڑے سائز کا ہوتا ہے، اور یہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا چلغوزے پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے، جو خشک میوہ جات کی عالمی جو طلب ہے اس کا 15% حصہ جو ہے وہ پاکستان پورا کرتا ہے۔ اور جب یہ بہت ساری دلچسپ چیزیں ہیں اس میں، اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان میں چلغوزے کی جتنی بھی مجموعی پیداوار ہے اس کا 74% جو ہے وہ اسی کوہ سلیمان کی پہاڑی سلسلے سے حاصل ہوتا ہے، اور پھر جنوبی وزیرستان، چترال، گلگت بلتستان، ان علاقوں میں بھی اگرچہ چلغوزے کے درخت موجود ہے، لیکن جو جنگل ہمیں کوہ سلیمان کے سلسلے میں دکھائی دیتا ہے وہ بہت بڑا بھی ہے، اور اس کا چلغوزہ سب سے بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ چین، مشرق وسطیٰ اور دیگر علاقوں میں جاتا ہے۔ پھر چلغوزے کو پیک کرنا، چلغوزے کی پیکنگ، یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ پہاڑوں پر جا کر درختوں سے چلغوزے کے گچھے اتارنا، وہ ایک خاص طریقے سے اتارے جاتے ہیں، پھر ان کو ایک خاص طریقے سے ان گچھوں میں سے چلغوزے کو الگ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک لمبا پروسیس ہے جو ہاتھوں سے ہوتا آیا، اور اس میں خاصا محنت طلب پروسیس ہے، اور اسی لیے چلغوزہ جو ہے وہ محنت طلب بھی ہے، اس کا مہنگا بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ مہنگا پھل ہے۔ 8,000 روپے فی کلو گرام تھا پچھلے سال تک چلغوزہ، لیکن جب کرونا کی صورتحال پیدا ہوئی تو پھر اس کی پیداوار جو ہے مانگ کم ہو گئی، بیرون ملک امپورٹ ختم ہو گئی، چین اور دوسرے ممالک میں اور ایران میں جو یہاں سے جاتا تھا وہ سارے راستے بند ہو گئے، مشرق وسطیٰ کی جانب وہ راستے بند ہوئے، تو پھر چلغوزے کے جو کاشتکار تھے انہیں خاصا نقصان اٹھانا پڑا، اور انہوں نے پھر پاکستان میں اس کی قیمت جو ہے وہ سستی ہو گئی۔ اگرچہ اب کچھ نئے پروسیسنگ پلانٹ بھی لگائے جا رہے ہیں، جو 2019 سے یہ کام شروع ہوا، اور زوب میں پروسیسنگ پلانٹ لگائے گئے، اس کے بعد اس سال مزید 3 یونٹ جو ہیں وہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں لگائے گئے۔ لیکن اتنے بڑے علاقے میں یہ جو پروسیسنگ پلانٹ ہیں جہاں چلغوزے کو بڑی احتیاط کے ساتھ بھونا بھی جاتا ہے، اس کو پیکنگ بھی کی جاتی ہے، اس کی صفائی بھی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ وہاں عمل ہوتا ہے، لیکن اتنے بڑے علاقے میں دور دراز علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ابھی بھی چلغوزہ جو ہے اس کی پروسیسنگ ایک مشکل کام ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکے گا۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے، اس پر کمنٹ بھی کیجئے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔
بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔